بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ میرا پہلا اور محبتوں بھرا سلام آپ سب کو، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے یوٹیوب چینل اپنا اوپن کر لیا ہے، اور برائے میں آپ کے سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور لائک زیادہ سے زیادہ کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے بتائیے۔ اور آج ہم جو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں یہ قادیانی مناظرہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سید مفتی مبشر رضا قادری صاحب، اس کے سربراہ ہیں، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ محترم دوستو، آپ نے ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت فورم کے اوپر یہ مناظرہ ملاحظہ کیا تھا، قادیانی مناظرہ مرزا سینئر اینڈ جونیئر اور خدا کا بیٹا، یہ جس کے اوپر میرا مؤس ہے، یہ سمجھ لیں کہ حصہ اول تھا۔ آج ہم حصہ دوم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ واٹس ایپ کے گروپ قادیانی مناظرہ کے اندر یہ آخری آڈیو آپ نے یہ سماعت کی تھی، یہ 24 سیکنڈ کی، اس کے آگے تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے، یہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ ہاں جی لقمان صاحب، چلو تھوڑے نام پتا لگ گیا ٹھڈ پی گئی جی، ہوں گھر دیو خوش ہو، تھوڑی قابلیت کا پتا لگ گیا سانو۔ یہ ایک دوست ہیں، وہ جناب لقمان اسلم صاحب کو یہ رپلائی کر رہے ہیں یہ کل والے مناظرے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے، اب آپ خوش ہیں۔ تو آگے سنتے ہیں جی یہ کیا فرماتے ہیں۔ بھائی جی ساری آئی ڈی کی گل لبنی ہے، ہوں انہوں کے نال تھوڑی بات ہو رہی ہے نا، کل نو کچھ پتہ لگ جائے گا، کچھ اج لگ گیا سانو، ٹھیک ہے؟ لیکن میں تو کہہ رہا کہ بڑا وڈا مربی ہونا ہے، تے کوئی نہیں گل بات، مینوں کوئی حقیقت نہیں لبھی تھوڑے چوں کہ کوئی جانتے ہو تسی، وہی آنے والا خط پڑھیا ہے بس پت پت کے وہی۔ یہ ایک کرسچن مسیحی دوست ہیں، مسیحی برادری، وہ لکھتے ہیں جناب مسیحی برادری پہ اعتراض کرنے والے مرزئی آج مان رہے ہیں کہ تمام انبیاء خدا کے بیٹے ہیں۔ مرزئیوں کوئی حال نہیں تمہارا، مرزا قادیانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ مرزا بشیر نے ٹھیک کہا تھا کہ مرزئی سور اور بندر ہیں۔ یہ جوزف مسیح صاحب کا یہ کمنٹ ہے۔ اگر آگے جناب لقمان اسلم صاحب قادیانی وہ ان کو رپلائی کرتے ہیں، سماعت کیجیے۔ تمام انبیاء خدا کے بیٹے ہیں لیکن روحانیت میں بیٹے ہیں۔ چونکہ انہوں نے کل تسلیم کر لیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے لیکن روحانی بیٹا ہے، اور جو مسیح ہیں یعنی کرسچنز وہ بھی یسوع علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں جو کرسچنز کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ قادیانی مرزائیوں کا ہے۔ قادیانی مرزا قادیانی کو ابن اللہ کہتے ہیں، اور مسیحی یسوع کو ابن اللہ کہتے ہیں، یعنی خدا کا بیٹا، سن آف گاڈ۔ تو یہ جو قادیانی ہیں یہ مرزا قادیانی کو سن آف گاڈ کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ شہباز مہدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح اور بھی جو احمدی ہیں اسی انداز میں یہاں آئیں اور آپس میں بات چیت کریں تاکہ سب کے علم میں اضافہ ہو۔ جی قرآن کریم ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور عیسائیوں کے ساتھ نہیں ہے، اور جو یہ دوسرے جو یہ نام کے مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں کھڑا ہوتا قرآن کریم، یہ یاد رکھ لیجیے۔ نہیں، لقمان اسلم صاحب مسیحی تو آپ بھی ہیں اور مسیحی وہ بھی ہیں، وہ بھی مسیح کو مانتے ہیں، آپ بھی مسیح کو مانتے ہیں۔
یہ لوگ مسیح ابن مریم کو مانتے ہیں کرسچنز، اور تم لوگ مسیح ابن چراغ بی بی کو مانتے ہو، یعنی مرزا غلام قادیانی کو۔ تو مسیحی وہ بھی ہیں، مسیحی تم بھی ہو۔ تو بہرحال عقیدے تو تم دونوں کے ایک جیسے ہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ تو قرآن کریم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تمام گروپ صاحبان سے گزارش ہے، برائے کرم یہ قادیانی مناظرہ گروپ کے لیے یہ میری آڈیو ہے کہ قادیانی مرزئی حضرات سے جناب تحمل سے دلائل سے بات کیجئے، اگلے سے بھی دلیل طلب کریں، اور آپ بھی جب کوئی بات کریں تو دلیل دیں، تو دلائل والا گروپ بنائیں اسے، دلیل کا جواب دلیل سے بس۔ تو یہ جگت بازی، گالی بازی، یہ وہ سے آپ پرہیز کریں برائے کرم، بہت شکریہ۔ یہاں بہت بڑے بڑے قادیانی مرزئی مربی صاحبان موجود ہیں، حکیم راشد صاحب بھی موجود ہیں، تو اور بھی مربی صاحبان موجود ہیں، تو یہ بڑا علم ہے ان لوگوں کے پاس۔ تو آپ لوگ سیکھیے، مسلمانوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، سیکھیے۔ آج دیکھیں کتنی علمی گفتگو کی ہے لقمان صاحب نے، تو وہ ساری گفتگو آپ کے سامنے۔ آگے جی، یہ حکیم راشد صاحب آگے جن کا ابھی میں نے تذکرہ کیا ہے، تو بہت بڑے بڑے قادیانی مرزئی مربی یہاں موجود ہیں۔ اب حکیم راشد صاحب کی سن لیجئے۔ چوڑیا تسی تو میرے اگے بول بھی نہیں سکتے، ہاں کسے کھوتے دے کھرا، ہاں تہاڈی جرت کی میرے اگے بولو؟ وہی جڑا جنوں کہہ رہے ہیں پھسا ہے جا، وہ بیوقوف دیا پترا، اس نے میرے کو 4 واری جتیاں کھادیاں نے، لتر کھادے نہیں، وہ معافی منگی انہیں ہر واری، انہوں کا میرے نام مقابلہ کرے۔ اور میرے حساب سے ان کی آڈیو یہاں تک کی بڑی ہے، آگے انہوں نے مرزا غلام قادیانی کی تلاوت کی ہے، یعنی گالی گلوچ یہ نکالی ہے، تو وہ میں معذرت کے ساتھ میں نہیں سنا سکتا، کیونکہ وہ پھر آگے گندی گندی گالیاں تو اچھا نہیں لگتا۔ یہ تھے قادیانی مرزئی حکیم راشد صاحب۔ آگے جی لقمان صاحب کی سننے۔ جی محترم، بات یوں ہے کہ ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں، اور قرآن کریم جو ہے وہ تمام دنیا کے لیے کتاب ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ آپ لوگ نہیں مانتے اس کو، تو وہ آپ لوگ اس کو جھوٹا مانے، وہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ لوگ تو، آپ نے تو کوئی الگ ہی چیز اختیار کر رکھی ہے۔ تو محترم، ہمارا تو سہارا ہے ہی قرآن کریم، ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور سہارا ہے ہی نہیں۔ عزت آپ لوگ نہیں دیتے قرآن کریم کے بارے میں۔ آپ کے یہ دیکھیں ملکوں میں کیا کرتے ہیں قرآن کریم کے ساتھ، بےزتی کرتے ہیں قرآن کریم کی۔ نہیں، قرآن کریم سے ہی آپ لوگ آتے ہیں، آپ لوگ کی آپ ہی ایک آتی ہے، وہ آتی تھی لیکن اب تو وہ کیا کہتے ہیں پاسٹ ہو گئی ہے، تو وہ تو قرآن کریم کی طرف ہی بہت غلط باتیں منسوب کرتی تھی۔ اور آپ کے ادھر بڑے ہم نے دیکھے ہیں پادری جو روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کر شور مچاتے ہیں قرآن کریم کے اوپر۔ لقمان اسلم صاحب مسیحی یعنی قادیانی صاحب جو ہیں، وہ جوزف مسیح صاحب کو بڑی ہدایات کر رہے ہیں کہ دیکھو جی تم قرآن کی توہین کرتے، قرآن کو نہیں مانتے۔ تو یہی کام تو مرزا صاحب کر رہے ہیں، جن کو آپ مسیح مانتے ہیں، وہ بھی تو قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ تو تم میں اور پھر کرسچنز میں اور کیا فرق ہوا؟ کم از کم یہ بھی تو بتائیں۔ پر تو تم لوگ برا کہتے ہو قرآن کریم کو، کہتے ہو قرآن کریم کو نہ ہوتا، کتاب یہ نہ ہوتی، قرآن کریم کی کتاب نہ ہوتی تو دنیا میں امن ہوتا۔ یہ تم نہ عیسائی ہو نہ تم مسلمان ہو، تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم ہو کیا۔ چوڑیا یہ حکیم راشد صاحب کی آڈیو آگے میں نہیں سنا سکتا، آگے گالیاں انہوں نے نکالی ہیں، تو یہ گالیاں نکالتے ہیں، بس ان کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو حکیم راشد صاحب کو میں نے یہ ایک آڈیو کی ہے جی، سنیے۔
محترم حکیم راشد صاحب، ابھی میں آپ کی تعریف کر رہا تھا، آتے ہی آپ نے گالی نکالنی شروع کر دی اور جوزف مسیح صاحب کو آپ نے بد کلامی اور چوڑا اور کیا کیا کہنا شروع کر دیا. یہ کوئی اچھی بات ہے؟ بتائیے. یہی کام مرزا صاحب نے بھی کیا. مرزا صاحب نے بھی جناب کرسچنز کے بڑے بزرگوں کو گالیاں نکالیں، حتیٰ کہ حضرت یسوع علیہ السلام کو اتنی توہین کی، گالیاں نکالیں. تو پلٹ کے پھر ان لوگوں نے بھی جناب مرزا صاحب کی بھی توہین کی اور پھر اسلام کی بھی توہین کی اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی، اور اس طرح کے پھر معاملے ہوئے. تو آپ یہ کام نہ کریں اور گروپ کے اندر آپ علمی گفتگو کریں. آپ تو بہت بڑے دیکھیں نا مربی ہیں، تو آپ جیسے لوگ جب گالیاں نکالیں گے اور بد کلامیاں کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، تو پھر تو اچھا تو نہیں ہے. پھر آگے سے دوسرے بھی گالیاں نکالیں گے، پھر آپ کہیں گے دیکھو جی یہ مسلمان ہمیں گالیاں نکالتے ہیں. تو آپ خود بھی تھوڑا سا احساس کیجئے. تو کم از کم لقمان صاحب سے کچھ سیکھ لیں. وہ کتنی جناب انہوں نے علمی گفتگو کی ہے اور محققانہ اور بڑے تحمل کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے گروپ کے اندر. وہ دیکھا نہیں آپ نے؟ کس بیوقوف گدھے نے یہ کہا ہے کہ قرآن پاک آسمان پہ اٹھا لیا ہے اور تمہارا عیسیٰ کو غیر احمدیوں نے تمہارے عیسیٰ کو اٹھا کے اوپر لے گیا اور یسوع تمہارا نیچے ذلیل ہو رہا ہے. یہ حکیم راشد صاحب نے پوچھا ہے کہ کس بیوقوف نے کہا ہے کہ یہ قرآن اوپر اٹھا لیا گیا ہے. دوبارہ سن لیجیے. کس بیوقوف گدھے نے یہ کہا ہے؟ بیوقوف اور گدھا، کس بیوقوف اور گدھے نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن اوپر اٹھا لیا گیا ہے؟ وہ اس کی دلیل میں ابھی دیتا ہوں ان کو. کہ قرآن پاک آسمان پہ اٹھا لیا ہے اور تمہارا عیسیٰ. کس بیوقوف گدھے نے یہ کہا ہے کہ قرآن پاک آسمان پہ اٹھا لیا ہے؟ اس بیوقوف اور گدھے نے کہا ہے قرآن آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے. یہ جناب کہہ رہے ہیں حکیم راشد صاحب، اور یہ حوالہ موجود ہے ریویو آف ریجنز. مرزا غلام قادیانی کا بیٹا بشیر لکھتا ہے صفحہ 173 کے اوپر. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھا لیا گیا. مشکل تو یہی ہے قرآن دنیا سے اٹھا لیا گیا. یہ بیوقوف اور گدھا کہہ رہا ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھا لیا گیا. حکیم راشد صاحب نے پوچھا ہے کہ کس نے کہا ہے، کس بیوقوف اور گدھے نے کہا ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھا لیا گیا ہے؟ یہ بیوقوف اور گدھا کہہ رہا ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھا لیا گیا ہے. اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے اس پر قرآن شریف اتارا جاوے. یعنی مرزا غلام قادیانی کے اوپر دوبارہ قرآن اترا ہے. مرزا غلام قادیانی محمد اس کو مانتے ہیں. مرزا قادیانی کو یہ لوگ کہتے ہیں یہ محمد ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی ہے، اور اس پر یہ قرآن اترا ہے. جو قادیانی مرزائی جس قرآن کو پڑھتے ہیں یہ مرزا قادیانی کے اوپر منزل شدہ ہے، یعنی اس کے اوپر نازل کیا گیا ہے. آگے یہ لقمان اسلم صاحب کی سن لیں. جی مفتی صاحب، یہ جو آپ جوزف مسیح کے بھائی بن بیٹھے ہیں، تو یہ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سچا مانتے اور قرآن کریم کو نہیں سچا مانتے، تو اگر آپ ان کے بھائی بن بیٹھے ہیں تو اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، یعنی آپس میں بھی ان کے دل بٹے ہوئے، کٹے ہوئے اور پھٹے ہوئے ہیں. اور یہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے تو سارے جمیع ہو کر آتے ہیں. دیکھ لیں آپ خود اس سے اپنا حساب لگا لیں کہ آپ کس روش پر چل پڑے ہیں. یہ عیسائی تو قرآن کریم کے گستاخ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، آپ ان کے پیچھے لگ پڑے اور
जमात अहमदिया की मुखालफत के लिए इकट्ठे हो रहे हैं आप अपने फिरकों को इकट्ठा कर लें, मैं तो कहता हूँ वही काफ़ी है, ये ईसाइयों को कहाँ साथ मिला रहे हैं आप। जी हकीम राशिद साहब, आप कह रहे हैं कि किस बेवकूफ़ ने लिखा है कि कुरान ऊपर उठा लिया गया है। तो ये असल में एक बेवकूफ़ है, वो मैं अभी हवाला सेंड करता हूँ। वो कह रहा है जी कुरान तो उठा लिया गया है। आप क्या फरमाएंगे? इबारत आप पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। कादियानी मुनाजरा ग्रुप के अंदर मेरा मैसेज है, ये आज तारीख़ है 28 दिसंबर 2021 और यहाँ पे कल डिबेट हमारी हुई थी लुकमान असलम साहब के साथ। अगर लुकमान असलम साहब मौजूद हैं तो बता दें, आज रात पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12 सवा 12 बजे डिबेट करने का मेरा इरादा है। अगर मौजूद हों तो मुझे टैग कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मुफ्ती साहब, आपको डिबेट करने का ही शौक़ है या फिर कोई मेरे सवाल आज डिबेट में? दोस्तों ये मैसेज मैंने 7:42 पर PM पे किया था, तो इन्होंने डिबेट करने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं आगे डिबेट नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये गुफ्तगू सारी सुन लीजिए। तो ये तो शिकस्त खा के भाग निकले हैं और अभी रात के तकरीबन 3:30 हुए हैं जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। में होंगे जो आपका अकीदा है उसके ऊपर बात हम करेंगे, तो क्या आप फिर उस पर भी मुझसे बात करेंगे? फ़िलहाल तो मैं अभी फ़ारग नहीं हूँ, जब इंशाल्लाह फ़ारग हो जाऊँगा तो फिर आऊँगा। जी लुकमान साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर सवाल करें आप, कोई नहीं। जब टॉपिक है, एक टॉपिक के मतलब आप सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो रात को बहुत अच्छी हमारी डिबेट हुई। आप टाइम बता दीजिएगा ज़रा। असल में मैं ज़रा थोड़ी सी मसरूफियत होती है, तो कोई काम काज भी होते हैं। हाँ जी, तो रोज़ी रोटी के लिए भी तो कुछ बच्चों के लिए करना है ना जी, तो इसलिए ग्रुपों में मैं इतना टाइम दे नहीं सकता। आप मुझे ज़रा मेंशन कर दीजिएगा ताकि मुझे याद रहे, तो वो फिर मैं ग्रुप में भी ऐलान कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी ये टॉपिक वगैरह जो है, ये आप कौन सा टॉपिक रखते हैं, खुद ही तय कर लेते हैं या फिर किसी को भी मौका इजाज़त है कि टॉपिक तय करें? तो टाइम तो नहीं मैं बता सकता, क्योंकि मैं काम पर होता हूँ। मेरा काम ऐसा है कि जब ख़त्म होता है तो उसी वक्त मैं छुट्टी करता हूँ। कभी ज़्यादा होता है, कभी थोड़ा होता है। जी टॉपिक तो अभी कल वाले ही अभी कंप्लीट कब हुआ है? वो तो हिस्सा अव्वल अभी आया है, अभी तो वो गुफ्तगू जारी है। अभी तो उसको किसी किनारे पे लगाएंगे तो बात आगे बढ़नी है ना जनाब। नहीं तो वो तो कल था, आपने पूछा था कि यानी आपका तौहीद के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो तो मैंने आपको हर चीज़ बता दी थी, क्लियर कर दी थी। तो आपने सिर्फ सवाल ही किए और मैं जवाब देता रहा। तो मैंने तो कोई सवाल ही नहीं किया कल वाली डिबेट में। तो कुछ मेरे भी सवाल हैं और आपकी किताबों के हवाले होंगे, तो क्या मतलब है उसके बारे में कुछ कहेंगे? जनाब ये एक नए कादियानी मरज़ई मुरब्बी साहब आए हैं, नाम है इनका रियाज चीमा। तो अब ये दो बंदे बात करेंगे। आपके कान में अजान की जगह पे गालियाँ दी गई थी, जो आपके अंदर गुड़ती इसकी मिली हुई है। कुछ खुदा का खौफ करो, कोरोना का अजाब चल रहा है। कम से कम इंसान जो होता है ना, वो ज़ुबान अपनी साफ़ रखता है। उस जिसके पास ईमान है वो अपनी नीयत भी साफ़ रखता है। कोई नीयत गंदी होगी तो वहाँ पे गंदी जगह पे अल्लाह ताला नहीं आता। और आप लोगों के पास अकीदा है, ये चीज़ें फिर अगर दिल में खौफ खुदा है तो फिर अपनी नीतियाँ ठीक करो, ज़ुबान ठीक करो, समझ आ जाएगी कि वाकई आप लोगों के पास ईमान है। जी मोहतरम लुकमान साहब, आप डिबेट का वक्त तो दीजिए, डेट टाइम तो नहीं दे रहे आप। रही बात रात को गुफ्तगू कब कंप्लीट हुई है, वो तो अभी मिर्ज़ा साहब का हमल जो था 2 साल तक औरत बनना उनका, और फिर उनके बाद उनको 10 महीने का जो हमल हो गया,
اور اس کے بعد وہ مسیح موعود بن گئے. یہ مرکزی آپ کا چونکہ کنسیپٹ ہی یہ ہے جماعت احمدیہ کا مرکزی عقیدہ ہے کہ آپ مسیح موعود مانتے ہیں، اور مسیح موعود بننے کا انہوں نے طریقہ بتایا کہ بھائی 2 سال تک عورت بن جانا اور اس کے بعد 10 مہینے کا حمل ہو جانا، اس کے بعد بندہ مسیح موعود بنتا ہے. یہ چیز اب قرآن دی سے کو سمجھانی بھی تو ہے کہ نہیں آپ نے؟ تو یہ تو پوری ابھی تو گفتگو شروع ہوئی ہے، تو آپ گھبرائے نہیں، آپ پریشان ہو گئے مجھے لگ رہا ہے. تو پریشان نہیں ہوئیے، آپ مجھے ٹائم دیجئے، میں نے ابھی ڈیبیٹ کرنی ہے آپ سے مزید آگے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں ہم بھی جواب دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ حامی تو بھریے، ٹائم تو دیجئے. جی جناب محترم ریاض چیمہ صاحب، آپ کی آڈیو سن کے مجھے بڑا لطف آیا ہے، بڑا مزہ آیا ہے، اور آپ نے بڑی بالکل اچھی بات کی ہے، سچی بات کی ہے اور اسلامی بات کی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ اسی گروپ کے اندر آپ خود بھی گالیاں بڑی نکالتے ہیں، اور جناب مرزا صاحب نے بھی بڑی گالیاں نکالی ہیں. تو اب آپ اپنے بارے میں اور مرزا صاحب کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے کہ خود آپ لوگ ایک قاعدہ کلیہ بناتے ہیں اور خود ہی اس قاعدے کلیہ کو خود ہی توڑ دیتے ہیں؟ اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، کیا فرمان ہے، ضرور بتائیے گا. مولوی صاحب دیکھیں، یہ آپ کلا بازیاں نہ ماریں ادھر سے ادھر سے اس ٹہنی سے اٹھ کر اس ٹہنی پر جا بیٹھیں، ایسے نہیں ڈبیٹ چلتی ہوتی. آپ نے رات کو کئی قسم کے حوالے لگائے، اور جب ایک کا جواب دیا گیا وہ آپ نے دوسرا کوئی اور ہی نکال لائے، پھر جواب مل گیا پھر کوئی اور نکال لائے. تو اس لیے یہ کلا بازیاں لگانے سے بات نہیں بنے گی. بات یہ بنے گی کہ ہم احمد رضا بریلوی صاحب کے اوپر بات بھی کریں گے، ان کی کتابوں کے اوپر بھی بات کریں گے. تو اس لیے جو حمل والی بات ہے وہ بھی میں نے رات کو آپ کو بتا دی تھی کہ وہ روحانی بات ہے اور استعارہ کے رنگ میں ہے. تو استعارہ جو ہے وہ حقیقت پر منتج نہیں ہوتا. تو نفخ روح کا بیان ہے، وہ نفخ روح جو ہے وہ ہر ایک میں اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ روح نفخ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹائم دے دوں. ٹائم کا میں نے بتایا کہ مجھے علم نہیں ہے کہ میرا کام کب ختم ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ اگر بات کریں گے تو پھر میں آپ کی کتابوں کے حوالے لگاؤں گا اور آپ مجھے جواب دیتے جائیں گے جس طرح رات کو میں نے کیا تھا. کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت مرزا صاحب نے کسی کو گالیاں نہیں دیں، ٹھیک ہے، وہ ایک تحریر ہے، تحریر کو پڑھو گے اس حساب سے جو گالیاں لکھتے تھے، خط آتے تھے، وہ کیا اس زمانے میں ہوتے تھے، پیسے دے کے چھڑوانے پڑتے تھے، نام بھول گیا، ذہن میں نہیں آ رہا. تو وہ بھی تار جو ہوتے تھے کیا اس طرح سے، تو وہ بھی لکھنا چھڑاتے تھے، اندر گالیاں لکھی ہوتی تھیں. یہ تو تحریروں میں لکھا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس سے یہ ہے. تو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں، اگر دیکھا جائے جو میں نے اوپر آڈیو کی ہوئی ہے اس کے متعلق، یہاں پہ میں جرمنی میں دیکھ رہا ہوں، یہاں تو چلو اب تو ترقی ہو گئی ہے، مختلف گولیاں، مختلف گمیز وغیرہ، ربڑ کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں. پہلے تو یہ نہیں تھا، جو بھی غلط کام کرتا تھا، زنا کرتا تھا، اس سے وہ عورت پریگننٹ ہو جاتی تھی. اب اس سے بچہ جنا ہے، اس وقت یہ بھی دور نہیں تھا کہ اس کو فارغ نکال دیا. کیا ہوتا تھا کہ وہ بندہ چلا گیا، کچھ عرصہ بعد وہ 18 سے 20 سال بعد اس کے بچے جو جب دونوں کے بڑے ہو گئے، وہ کہیں ملے تو وہ بہن بھائی ہیں آپس میں، تو مگر وہ بھی آپس میں زنا کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہم بہن بھائی ہیں. جب ماں باپ سے تعارف کروانے کے لیے ملے تو اس وقت انہوں نے پہچانا یہ تو بہن بھائی ہیں، یہ نہیں شادی ہو سکتی، اب بتا بھی نہیں سکتے ہم نے کیا کیا ہے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہاں یورپ میں، ان سے باتیں ہوتی ہیں، یہ مانتے ہیں ہاں یہ چیزیں ہیں ہم میں. تو میں پھر ان کو سمجھاتا ہوں یہ اسلام کو مانو، یہ چیز اسلام ایسی تعلیم ہے جو ایک رشتے میں باندھنے کا حکم دیتی ہے، جس سے فیملی کا پتہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں پھر 0% پہ آ جاتی ہیں. مگر بندبخت ملا نے پاکستان میں بھی 6 سال کی بچیاں اور کیا مدرسوں میں کیا کیا کر کے بچوں کے ساتھ، اس قوم سے بھی نیچے چلی گئی ہے. وہ آپ کو ادھر کوئی خیال نہیں آتا کہ معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے. یہ مت بھولو کہ آج اگر آپ نے
جی معاشرے کی ہی تو ہمیں فکر ہے، معاشرے کی ہی تو محترم فکر ہے کہ وہ ندا ناصر کے ساتھ جو آپ کے قادیانی مرزئی خلیفہ مسرور صاحب نے جو ریپ کیا، اور اس کے والد نے ریپ کیا، اور پھر جناب محمود شاہ نے ریپ کیا، یہ گینگ ریپ جو کیا ہے، تو یہی تو ہمیں فکر ہے۔ پھر آپ کا جو خلیفہ صاحب ہیں، خلیفہ ثانی یعنی عرف خلیفہ ثانی بشیر الدین محمود صاحب، انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ریپ کیا۔ تو مرزا صاحب جو پوری زندگی جناب قادیانی مرزئی لجنات کے ساتھ کرتے رہے، اور تمام خلیفے، اور یہ قادیانی مرزئی ہر گھرانے کی یہ کہانی ہے، تو اسی کی تو فکر ہے نا ہمیں۔ ہم کہتے ہیں کہ زمانے کے اندر سے یہ بدکاری جو ہے، اپنے خونی رشتوں کو بھی تم لوگ معاف نہیں کرتے، تو یہ کم از کم ختم ہونی چاہیے۔ اسلام اس چیز کی نفی کرتے ہیں۔ نے عقل استعمال نہ کی، برائی کے خلاف آواز نہ اٹھائی، آنکھیں نہ کھولی، تو آپ کو کل کو آپ کی نسل کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ کہنا جب ہاں وہی نا، برائی کے خلاف دیکھیں سب سے بڑے علمبردار تو ہم ہی ہیں، ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ ندا ناصر کے متعلق سب سے زیادہ آواز ہم نے اٹھائی، اس برائی کے خلاف آواز ہم اٹھا رہے ہیں۔ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں جی برائی کے خلاف آواز اٹھائیں، ہم بھی اٹھا رہے ہیں، آپ بھی اٹھائیے اس برائی کے خلاف جو ندا ناصر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس برائی کے خلاف آواز اٹھائیے۔ کیوں نہیں اٹھاتے آواز؟ یہ بھاشن دوسروں کے لیے رکھے ہیں آپ لوگوں نے۔ طوفان آتا ہے تو اس میں آپ بچ جاؤ گے، طوفان میں سارے پھر بہتے ہیں۔ تو ہمیں تو فکر ہے، ہم دعا کر رہے ہیں، ہم اپنی نسلوں کو بھی بچانا چاہتے ہیں، آپ کی نسلوں کو بھی بچانا چاہتے ہیں۔ عقل ہے تو سوچو، ورنہ پھر گدھوں کے اوپر کتابیں لاد دو نا، کوئی ذرا بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کیا ہے وہ، بس کہاں اپنی نسلوں کو بچا رہے ہیں۔ میں تو یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں قادیانی مرزئی لڑکیوں کو کہ اپنے باپ سے اب بچ کے رہیے، اپنے بھائی سے بچ کے رہیے، اپنے ان مردوں سے بچ کے رہیے جن کو آپ اپنا محرم سمجھ رہی ہیں۔ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کا جو مذہب ہے وہ آپ کو سکھاتا یہ ہے کہ اپنے بلڈ ریلیشنز کے ساتھ بھی سیکس کر سکتے ہیں، کیونکہ قادیانی مرزئی خلیفہ جتنے بھی گزرے یہ سارے یہ کام کرتے رہے۔ خود مرزا قادیانی یہ کام کرتا رہا۔ ابھی ندا ناصر کا وہ دیکھیں، اس کا باپ نے اس کے ساتھ ریپ کیا، اور اس کے اوپر پردے ڈال رہا ہے قادیانی مرزئی خلیفہ مرزا مسرور۔ تو لہٰذا بچ کے رہیے، اپنے باپ سے بچیے، اپنے بھائی سے بچیے، ان مربیوں سے بچیے، اپنی عزتوں کو محفوظ کیجیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو جو حمل ہوا وہ استعارہ کے رنگ میں ہے، اور استعارہ جو ہوتا ہے وہ حقیقت پر منتج نہیں ہوتا، تو جب کہ مرزا صاحب کو آپ مسیح موعود حقیقی مانتے ہیں، یہ نہیں فلسفہ سمجھ آتا۔ پھر جب حقیقت پر منتج ہی نہیں ہے تو انہوں نے تو یہ طریقہ بتایا نا کہ بھائی 2 سال تک میں عورت بنا رہا، 2 سال تک عورت بننے کے بعد مجھے حمل ہو گیا، اس کے بعد میں مریم تھا تو میرے اندر عیسیٰ تھا، تو عیسیٰ جب پیدا ہوا تو اس طور پر میں مسیح موعود بن گیا۔ تو آپ لوگ تو مسیح موعود مانتے ہیں، آپ ان کو حقیقی مسیح موعود مانتے ہیں۔ آپ پھر یہ اعلان کیجئے یہاں پر کہ ہاں یہ حقیقی مسیح موعود نہیں ہے، جیلی مسیح موعود ہے، مطلب استعارہ کے رنگ کے اندر ہے، حقیقی مسیح موعود کو کوئی اور ہوگا۔ جی محترم ریاض چیمہ صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے کوئی گالیاں نہیں دیں۔ مرزا صاحب تو اللہ اعلان کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے گالیاں دی ہیں، انما نرد سب الصابین علی وجوہہم جزاء للمفتریات۔ وہ تو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ میں گالیاں دیتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، مرزا صاحب نے گالیاں نہیں دیں۔ تیرے جیسے بدبخت انسان کی میں نے آڈیو سننی، جواب دینے چھوڑ دیا تھا، مگر پھر یہ گروپ نیا بنا ہے سب کو بتانے کے لیے کہ یہ میرے نزدیک انسان ہی نہیں ہے۔ پہلے انسان تو بن، نفس ہمارا سے تو نکل۔ تیری تو ساری دوسری ویڈیو میں دیکھ چکا ہوں، اب ننگا ہو چکا ہے، جو تیری حرکتیں ہیں یہ اسلام نہیں ہے۔ تو خود کہتا ہے میں بہت بڑا بگیاڑ ہوں، میرے پاس اس کی آڈیو پڑی ہوئی ہے۔
تو پھر بگیاڑ اور انسان کا آپس میں برابر تو نہیں نہ ہو سکتے. میں انسانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جن کو سمجھایا جا سکتا ہے. تم تو بگیاڑ ہو خود. اپنے تمہارے الفاظ ہیں، میرے پاس آڈیو موجود ہے. خدا کا خوف تو ہے نہیں نا. صرف میری ایک گالی بھی نکال کے مجھے دکھاؤ. میں نے کہاں گالی نکالی ہے؟ مولوی صاحب اس کا میں نے کل آپ کو جواب دے دیا تھا، اور آپ نے جو حوالہ بھیجا تھا اس کے بدلے میں میں نے آپ کو حوالہ بھیجا تھا اور پڑھ کر بھی سنا دیا تھا. تو پھر اس پر آپ کا رٹا لگاتے رہیں گے یا پھر اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ایک حوالہ لگایا کہ جی میرزا صاحب نے یہ لکھا ہے، اس کے بدلے میں پھر میں نے حوالہ دیا جس میں سورۃ تحریم کے بارے میں بتایا ہوا تھا. تو اس کا تو میں نے جواب کل آپ کو دے دیا تھا، پڑھ کر بھی سنایا تھا. تو ابھی پھر آپ بار بار وہی ایک ہی بات کرتے جائیں گے تو یہ تو نامعقول لوگ اس طرح کرتے ہیں. معقول لوگ بات کرنے والے لوگ اس طرح نہیں کہتے اور نہ کرتے ہیں. ہاں، احمد رضا بریلوی پر بات آج کریں تو پھر اب مزہ آئے گا. میں نے کب کہا جی میں بگیاڑ ہوں؟ تو بگیاڑ کا ان گالیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور میں نے کون سی بدتمیزی کی ہے بتا دیجیے. اور یہی بات ہے کہ جب مرزا صاحب کی کتابیں ہم پیش کرتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں یہی کہہ کے جناب جواب نہیں دیتے کہ جناب لو جی تم بدتمیزی کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، تو بس لہٰذا ہم نے جواب نہیں دینا. بھائی مرزا صاحب کی کتابیں ہیں. یا تو آپ کہیے کہ کسی کو حرامی کہنا یہ گالی نہیں ہے، کسی کو کتی کا پتر کہنا حرامی نہیں ہے، سور خنزیر کہنا گالی نہیں ہے، کھوتے گھوڑے گدھے کہنا گالی نہیں ہے، رنڈی کا بچہ کہنا گالی نہیں ہے. جیسا کہ مرزا صاحب نے وہ کتابوں کے اندر لکھا، اوپر حوالے میں نے سینڈ کر دیے ہیں. یا تو یہ کہیے کہ یہ گالیاں نہیں ہیں یا ان کا جواب دیجیے. جی محترم، وہ سورہ تحریم کی آیت کون سی ہے یہاں پہ لگائیں. آپ نے کل صرف حوالہ سینڈ کیا ہے اور پڑھ کے سنایا ہے مرزا صاحب کی کتابوں کو، کچھ سمجھایا تو نہیں ہے. آپ نے تو کل واضح طور پہ کہا تھا کہ جناب میں قرآن حدیث سے ہمارے دعویٰ جات کا ثبوت قرآن حدیث میں نہیں ہے. آپ نے تو واضح طور پہ کل بتایا ہے. یہ روحانی باتیں ہیں، یہ استعارہ کی باتیں ہیں، یہ مرزا صاحب کی باتیں ہیں. ان کا قرآن حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے. سمجھا میں نے دیا تھا، لیکن جن کو سمجھ آتی ہو ان کے لیے یہ باتیں ہیں اور وہ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کون سا سمجھنے کی خاطر آتے ہیں؟ سمجھنا تو آپ کا مقصد ہی نہیں ہے، نہ دین ہی آپ کا مقصد ہے. آپ کا مقصد ہے کہ ایک ویڈیو ملے اور وہ آپ کی یعنی وہ آپ اپنی آئی ڈی کے اوپر لگائیں اور پھر اس کے اوپر لائک حاصل کریں اور پھر اس سے کچھ آپ کو مداد مل جائے، کوئی پیسے وغیرہ آ جائے. ٹھیک ہے، اسلام کی ہمدردی آپ کے دل میں نہیں ہے. ہاں، احمد رضا بریلوی کی طرف اب اگر آئیں تو پھر دیکھتے ہیں کیا کریں گے آپ. جی لقمان صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا سمجھنا مقصد نہیں ہے. آپ نے سمجھایا کیا ہے وہ بتائیے. آپ نے تو سوائے مرزا صاحب کی عبارتیں پڑھ کے سنائی ہیں، وہ پورا صفحہ آپ پڑھ کے سنایا. بس ریڈنگ کی ہے آپ نے، ریڈنگ کتابوں کی ریڈنگ کی ہے. بس سمجھایا کہ نہ ہی کوئی قرآن کا حوالہ، نہ کوئی حدیث کا حوالہ، کچھ بھی نہیں. بھئی یہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں مسیح موعود اس طریقے سے بنا ہوں کہ 2 سال تک میں عورت بنا رہا، اس کے بعد 10 مہینے کا مجھے حمل ہو گیا، میں حاملہ ہو گیا، تو جب میں نے بچے کو جنم دیا تو اس طور پر میں مسیح موعود بنا. او بھائی اس کا ثبوت کوئی قرآن حدیث میں کہیں پر تو ہوگا، وہ ثبوت چاہیے مجھے. میاں آپ کا تو پورا کلٹ قادیانیت مرزیت اسی چیز کے اوپر کھڑا ہے، اس نعرے کے اوپر کہ ہم مرزا صاحب کو مسیح موعود مانتے ہیں. تو بھائی آپ مسیح موعود مانتے ہیں نا، انہوں نے یہ وجہ بتائی ہے کہ میں کس طریقے سے مسیح موعود بنا ہوں، تو اس کا کوئی قرآن حدیث میں کوئی ثبوت ہے ابھی کہ نہیں؟ آپ لوگ تو کہتے ہیں ہم حقیقی مسلم ہیں. ہاں جی، تو حقیقی مسلم تو قرآن حدیث کو مانتا ہے، تو آپ قرآن حدیث کا کوئی حوالہ دے نہیں رہے. مولوی صاحب، آپ کو جب میں پڑھ کر سناتا گیا اور سمجھاتا گیا تو آپ یہ کہہ کر آگے گزرتے گئے، ہاں جی ادھر نعوذ باللہ کہا ہے جی، چلو یہاں پر نعوذ باللہ کہہ دیا، کہا نا آپ نے خود، تو آگے گزرتے گئے اور میں آپ کو بتاتا گیا کہ یہ دیکھیں جہاں بھی نفی کر دی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا خدا اور خدا تعالیٰ. ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کی ہے، خود کو تو خدا نہیں کہا.
ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے، تو اس کا بھی میں نے آپ کو مدلل دلیل سے جواب دے دیا۔ تو اس لیے یہ بار بار وہ کہتے ہیں پانی میں بدانی ڈال کر بیٹھ جانا، یہ کون سا انسانوں والا کام ہوتا ہے؟ جی میں نے رات کو جرا کب کی ہے آپ سے؟ جرا تو کی نہیں ہے بھائی، آپ کا موقف لیا ہے ہم نے بس۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جرا کریں تو آئیے، یہ گور یہ میدان میں آپ کے ساتھ جرا کرنے کو تیار ہوں۔ جرا تو کی نہیں ہے میں نے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مرزا صاحب نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہا، وہ حوالے موجود ہیں، وہ ساری دنیا نے دیکھ لی ہے، اس کا جواب آپ کے پاس ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ بنے دیکھا، این اللہ بنے دیکھا۔ رات کو وہ ساری گفتگو ہو گئی ہے۔ ابھی تو جو موضوع چھڑا ہوا ہے اس کا جواب دیجئے کہ مسیح موعود بنا کیسے؟ مرزا صاحب کہتے ہیں میں مسیح موعود اس طریقے سے بناؤں کہ 2 سال تک میں عورت بنا رہا، پھر 10 مہینے کا مجھے حمل ہو گیا، اور جناب اس طور پر میں مسیح موعود بنا جب وضع حمل ہوا۔ بھائی یہ مسیح موعود کی جو تیاری کا طریقہ بتایا گیا، کیا یہ قرآن سے لیا ہے یا حدیث سے لیا ہے یا کوئی گپ ماری ہے؟ کوئی بتائیے تو صحیح نا، یا تو بتائیے کہ مرزا صاحب نے یہ بہت بڑی گپ ماری ہے۔ ہاں تو بگیاڑ اگر میں ہوں تو پھر کیا ہوا؟ اب پتہ نہیں یہ کس تناظر کے اندر یہ آڈیو ہے، تو چلو بہرحال تو بگیاڑ ہوں تو پھر کیا ہوا؟ ہاں جی، تو اس کے اوپر آپ کو کیا اتنا مسئلہ درپیش ہے؟ کیا یہ کوئی گالی ہے بگیاڑ ہونا؟ ہاں جی یہ بھی بتائیے گا۔ مرزا صاحب نے تو وہ دیکھیں، وہ خنزیر اور کتا بلا اور کتیوں کے پتر اور حرام زادو اور بہت بڑی بڑی لمبی چوڑی گالیاں دی ہیں، یہ بتائیں۔ تو بگیاڑ کو اگر آپ گالی سمجھتے ہیں تو بگیاڑ وہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ کو تو نہیں کہا، میں نے تو نہیں گالی دی نا آپ کو۔ جی اس کے لیے میں نے آپ کو وہ خوابوں کی تعبیر جو تھی اس کا حوالہ بھیج دیا ہے کہ جو خواب میں خود کو اللہ دیکھے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہوتا ہے۔ دیا نہیں تھا حوالہ، آپ اپنی آنکھوں سے ناخن اتروائیں تو اس کو پڑھ لیا کریں گے یہ بات کیا ہو رہی ہے، یا آپ بھول جاتے ہیں اور پھر آ کر وہی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بھیا بگیاڑ ایک درندہ ہوتا ہے تو اس کی شکل و شباہت کیا ہوتی ہے اس کو تو دیکھ لیں۔ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، سری جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے حوالہ دیا ہے جی جو خواب میں اپنے آپ کو اللہ بنے دیکھے تو وہ صراط مستقیم پر ہوگا۔ کہاں ہے وہاں تو خدا لکھا ہے۔ اور وہ جو کتاب تعطیر الانام کا آپ نے حوالہ دیا وہ کیا کوئی قرآن ہے کہ حدیث ہے؟ یہ بھی بتائیے گا۔ ویسے تو تم لوگ کہتے ہو جی ہم قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہیں، ہمارا مذہب قرآن اور حدیث کے اوپر کھڑا ہے۔ اب کریں میرے ساتھ جرا، رات کو تو میں نے جرا کی نہیں، آپ کا موقف لیا تھا ہم نے، ثابت بھی تو کرنا ہے۔ اب آپ میرے ساتھ کریں جرا، اب آپ کا یہی ہے کہ بھائی میرے ساتھ جرا نہیں کی، تو بھائی جرا کے اندر پھر ہر چیز کو ثابت کرنا پڑتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب میں کروں گا آپ کے ساتھ جرا۔ بگیاڑ اگر ایک درندہ ہوتا ہے تو شیر ایک درندہ نہیں ہوتا؟ ہاں جی، اس کی شکل و شباہت کا نہیں پتا آپ کو؟ مرزا صاحب تو کہتے ہیں میں اسد اللہ ہوں، ہاں جی شیر ہوں، تو بتائیے پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی تو وہ کتاب کون سا میں نے لکھی ہے؟ ان کو سب کو پہلے دارہ اسلام سے خارج کرتے چلے نا، تو پھر آگے آگے آپ چل سکتے ہیں، آپ ہی کل ایک مسلمان بچیں گے، باقی سارے کافر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، میرے اللہ تعالیٰ کی طاقت، کتنی طاقتور ہستی ہے کہ انسان کے اپنے منہ سے وہ بات جو 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی، علماء سور بندر بگیاڑوں کی طرح ہوں گے، تو ایک بگیاڑ خود اپنے منہ سے اقرار کر کہ میں بگیاڑ ہوں تو اس کے انسان ہے ہی نہیں۔ یہی تو بتایا ہے کہ چاہو تو جانوروں سے بھی نیچے چلے جاؤ، چاہے انسان فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاؤ۔ تو الحمدللہ آج ہم ہیں احمدی کہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے طلب یافتہ ہو چکے ہیں، اور آپ لوگ بگیاڑوں سے خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہو۔ میں نہیں خود کو کہتا ایسے، کیوں کہوں میں؟ وہ تھا کیا رضوی، وہ خود کو کتا کہتا تھا،
صاف ظاہر ہے جیسی پھر سوچ ہے، جیسی ذہن عمل ہیں، اسی طرح کی چیزیں نظر آئیں گی نا۔ انسان تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب تقوی کے معیار میں بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بزرگی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی حالتیں جو ہیں خود اپنے منہ سے اقرار کر کے بھی نہیں سمجھ آتی، تو اسی کو کہا گیا ہے سمن بکمن عمیٌ فاہم لا یرجعون۔ سبحان اللہ، میرے اللہ کی بتائی ہوئی بات کتنی سچی ثابت ہو گئی۔ جی سارے کافر کیسے ہوں گے؟ سارے کافر تو مرزا صاحب نے بنا دیے نا، اپنے علاوہ ہر ایک کو تو کافر بنا دیا انہوں نے۔ اور کتاب آپ نے نہیں لکھی بھی، لیکن کتاب کا حوالہ آپ غلط دے رہے ہیں نا۔ کتاب میں نہیں لکھا کہ جو اپنے آپ کو اللہ بنے دیکھے، اگر لکھا ہے تو دکھا دیں۔ جھوٹ بول رہے نا آپ، جھوٹ بولا آپ نے۔ کتاب میں کہاں لکھا ہے جی جو اپنے آپ کو اللہ بنے دیکھے؟ وہ تو ایک تشبیہ دی گئی ہے نا، اسی طرح تو حضرت علی جو ہیں وہ بھی، ان کو بھی اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، تو وہ تو ایک بہادری اور شجاعت کی جو ایک تشبیہ ہوتی ہے وہ دی گئی ہے۔ جیسے بہت بہادر جو ہوتا ہے اس کو شیر کہا جاتا ہے، رستم بھی کہا جاتا ہے، جو بہت یعنی کشتی لڑنے والا ہوتا ہے، تو بہت جو رحم کرنے والا تھا اس کو حاتم طائی بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں میں بگیاڑ ہوں، میں بگیاڑ ہوں، تو آپ تو اپنے اوپر سچ مچ یہ لے رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب، یہ کتاب کا حوالہ میں نے دیا تھا، اس کو بھی کافر آپ کہیں، اور دیکھتے ہیں آگے کون کون پھر کافر ہوتا ہے۔ حوالے تو میں آج لگاؤں گا تو پھر آپ کے ہاتھوں میں ان کو سب کو کافر بنواؤں گا، اور ان کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں آپ لوگ کہ یہ نہیں، ہم سے بات کرنے کے لیے آپ لوگ اپنے کابرین کی طرف نظر نہیں ڈالتے۔ وہ کون سی حدیث ہے جی؟ حدیث لائیے۔ اب یہ دیکھیے میں جرا کروں گا، یہ جھوٹ بولتے ہیں تم لوگ، سارے جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ کے نبی نے تو نہیں فرمایا کہ وہ بگیاڑ ہوں گے۔ بندر اور سور الگ ہے، بگیاڑ الگ ہے۔ تو کیا مرزا صاحب نے جب کہا کہ میں اسد اللہ ہوں، شیر ہوں، تو کیا وہ بندر سور میں وہ بھی شامل ہیں؟ یہ بھی بتائیے گا۔ وہ حدیث لے کے آئے، کون سی حدیث ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، بالکل سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ جناب میں نے پوری کی پوری آڈیو جو انہوں نے مجھے بھیجی ہے نا وہی میں نے لگائی ہے، میں کوئی اس میں رد و بدل نہیں کیا، نہ ہی مجھے آتا ہے رد و بدل کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے حالانکہ اس نے غلط زبان استعمال کی ہے زمیدہ صاحب کے متعلق، میں نے وہ بھی اگر میں چاہتا تو وہ کاٹ کے بھیجتا تو پھر کہنا کہتے، میں نے جیسی اس کی آڈیو ہے ویسی کی ویسی بھیجی ہے۔ تو یہ خب تو اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے۔ اب نہیں آپ لوگوں کو سمجھ آتی، یہ انسان ہوتا تو یہ ایسے الفاظ اپنے لیے کیوں استعمال کرتا؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ملنا پسند کریں گے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا، جانور تو بہت نیچے درجے پہ آ جاتا ہے۔ جو انسان خود کو بگیاڑ کہہ رہا ہے، وہ بگیاڑ بہت۔ مرزا صاحب نے بھی اپنے آپ کو کرم خاکی کہا ہے۔ کرم تو کیڑے کو کہتے ہیں، مٹی کا کیڑا۔ ہاں جی، بگیاڑ، بگیاڑ ہم ہیں، بگیاڑ تو ہیں نا۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے محافظ ہیں، مجاہدین ختم نبوت ہے، بگیاڑ ہیں، قادیانی مرزیوں کے لیے چیر پاٹ ڈالتے ہیں ان مرزیوں کو دلائل کے ذریعے۔ تو مرزا صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہیں جی مربی جی، وہ تو کہتے ہیں کرم خاکی ہوں، تو کرم خاکی گنڈوئے کو کہتے ہیں، مٹی کا کیڑا گنڈوئے کو کہتے ہیں۔ تو مرزا جی گنڈوئے ہیں، تو مرزا جی کے لیے کیا فتویٰ ہے؟ وہ نہیں اشرف المخلوق، اس کو مانتے کیا؟ تو وہ تو کہتا ہے میں گنڈویا ہوں، تو ہم مرزے کو کم از کم پھر گنڈویا ہی مان لو، استعارہ کے رنگ میں روحانی طور پہ گنڈویا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں میں بشر کی جائے نفرت ہوں، تو بشر کی جائے نفرت شرمگاہ ہوتی ہے۔ ہاں جی، وہ تو کہتے ہیں میں شرمگاہ ہوں، وہ کہتے ہیں میں شرمگاہ ہوں مرزا صاحب۔ اب اگلی شرمگاہ مرزا صاحب کو ماننا ہے یا پچھلی شرمگاہ، یہ تمہارا اختیار ہے، تمہیں اختیار ہے، جو مرضی مانو، لیکن ماننا ہے۔ مرزا جی نے دعویٰ کی ہے۔ اچھا وہ تو کہتے ہیں میں آدم زاد نہیں ہوں، یعنی بندے دا پتر، آدم زاد نہ ہوں، آدم زاد بشر کی جائے نفرت ہوں، آدم زاد بشر کی جائے نفرت ہوں، آدم زاد۔ ہاں جی، نہ ہوں آدم ذات، مطلب کیا ہے بتائیں بھی تو صحیح نا۔
وہ تو کہتے میں بندے دا پتر نہیں مٹی دا کیڑا واں تے نالے میں کی ہاں شرمگاہ اگلی تے پچھلی دوبر تے قبل ذکر. اچھا جی یہ آڈیو سن لیں مکمل. خطرناک جانور ہے، حرام حلال کی جس کو تمیز ہی نہیں ہوتی. جو انسان خود اپنے آپ کو اس جانور سے تشبیہ دے رہا ہے، اس کی نہ کیا نہ آپ کہیں گے وہ سچ بولتا ہوگا. ابھی یقین مانے اس کو لے جائیں جا کے مشین کے اوپر سے سر پہ لگا کے اس کے سارے جو اندر کی بھیت ہے نا وہ نکالیں تو پتہ چلے گا اور یہ کیا کیا کرتا ہے اکیلے تنہائی میں، اس نے کیا کیا کچھ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، آگے جی. ہاں تو میں نے بھی تو زیب اپنے آپ کو جو کہا ہے بگیاڑ وہ تشبیہ کی صورت میں کہا ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ مطلب مرزا صاحب کے لیے ایک چیز بول لیں تو وہ جی استعارہ کا رنگ روحانی چیز ہے، جب ہم وہ چیز بول لیں تو یہ جناب گالی ہو گئی ہے، یہ بد کلامی ہو گئی اور یہ جناب بندر سور ہو گیا ہے. واہ جی واہ، کیا معیار ہے یار آپ لوگوں کا لقمان صاحب. جی وہ آپ نے بگیاڑ ہی کہنا ہے اپنے آپ کو. کوئی شیر کا چلو کہہ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی شیر انہوں نے کہا ہے تو وہ بہادری میں کہا ہے. تو یہ تو جو کوئی بہادر ہوتا ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ میں شیر ہوں، تو آپ تو بگیاڑ بن بیٹھے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ ہاں یہ جو ترک ہے نا، ترک عاشقان رسول ہیں ترکی، تو ان کا قومی نشان اور بہادری کا جو نشان ہے وہ ہے یہ بیڑیا. ہاں جی بگیاڑ، زیبن عربی میں زیب کہتے ہیں، بیڑیا کہتے ہیں، بگیاڑ کہتے ہیں. تو یہ تو بہادری کا نشان ہے. اور کرم خاکی کا بھی ذرا مجھے بتائیے گا. ہاں جی گنڈویا اور شرمگاہ ذکر. مرزا صاحب تو پھر ذکر ہے، مرزا صاحب کو پھر کہا کرو نا مرزا جی ذکر ہے. جی ریاض صاحب یہ آپ اتنی ہوشیاری نہ دکھائیں. یہ آڈیو میری آپ نے لی ہے ایک مناظرے کے اندر سے، اور یہی بات ہو رہی تھی کہ مرزا صاحب نے جو کہا تھا جی میں شیر ہوں، تو میں نے اسی تناظر میں یہ آڈیو سینڈ کی تھی کہ چلو پھر میں بگیاڑ ہوں. ہاں جی یہ بھی مجھے اللہ نے بتایا ہے، مجھے الہام ہوا ہے. ہاں ہاں اتنے شعار نہ آپ بنے. جس قاعدے کلیے کے تحت آپ مجھے غلط ثابت کریں گے اسی قاعدے کلیے کے تحت میں مرزا صاحب کو غلط ثابت کروں گا. ہاں یہ بات جب تو اس وقت تو آپ کے پاس جواب تھا نہیں، اب وہ بیچ میں سے ایک آڈیو لے کے آ کے یہ لو جی، تو چلو ابھی آپ جواب دے دیں. بندر سور کا مان گئے ہو نا، تو وہ بھی تو جانور ہی ہیں. صاحب ظاہر بگیاڑ ہو. ہاں بندر سور تو وہ مرزا صاحب ہیں، مولوی حکیم نور الدین ہے، مولوی بشیر الدین ہے، مولوی مرزا طاہر ہے، مرزا ناصر مولوی، مرزا مسرور، وہ مولوی بندر سور خندیر. ہاں وہ حدیث تو ان مولویوں کے لیے ہے. بالکل میں مانتا ہوں، بالکل آپ بجا سمجھیں، میں مان گیا ہوں تم لوگوں کو. وہ جانور جس کی خصلتیں بری ہیں دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یہی ہیں جو بتایا گیا ہے. اب حدیثوں میں آپ حدیثوں کو مانتے ہی نہیں ہو، نہ قرآن کو مانتے ہو. آج جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، قرآن کو مانتا ہے، وہ عمل کرتا ہے. کون نہیں مانتا؟ میں مان تو گیا ہوں، ابھی مانا نہیں ہوں کہ بھائی وہ جو مولوی بندر سور خنزیر مان گیا ہوں میں کہ یہ مولوی مرزا غلام قادیانی اور یہ سارے قادیانیوں کے جو مولوی ہیں نا یہ بندر سور خنزیر ہیں. یار الزام تو نہ لگائیں، ایسا تو نہ کریں کہ تم مانتے نہیں ہو. مان تو گیا ہوں، اور کیسے منوانا ہے آپ نے؟ ہے عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. آپ لوگوں کو اس بات پہ یقین ہی نہیں ہے. آپ نے تو محفلیں سجانی ہیں، آپ کی بہت ساری آڈیو میں سن چکا ہوں، میں سمجھا تھا کوئی آپ کے اندر ہوگی قابلیت، مگر آپ تو صرف اپنے مفاد کے لیے چل رہے ہیں. آپ کو تو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے. ہم نے عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، وہ کیوں ضروری ہے. آپ کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے. آپ تو تمسخر کرتے ہو، لوگوں کو ننگا کرنا چاہتے ہو، آپس میں لڑاتے ہو، فتنہ فساد پھیلاتے ہو. آپ کے بعض لوگوں کو وہ کیا ایک کینیڈا والا اور دوسرا ایک جو ہے ادھر فرنک فورٹ والا اور ایک دوسرا تھا، ان کو لے کے، اور بھائی آپ کو اگر آپ کے پاس ہمدردی ہوتی آپ ان کو قائل کرتے، سمجھاتے. آپ تو فساد پھیلا رہے ہو دنیا میں. تو وہ زاہد خان قذاب اور مدود انڈین کی کتوں کی لڑائی دیکھ کے تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ آپس میں لڑ رہے تھے، میں تو بیچ میں آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا.
اور دیکھ رہا تھا اگر مرزا قادیانی بھی بیچ میں ہوتا نا اس ٹائم تو اسی طریقے سے اس نے کتوں کی طرح لڑنا تھا. چلیں آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے ایک مرتبہ صدقے دل سے اللہ کو حاضر ناظر کر کے بتانا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ بگیاڑ ہو. جھوٹ نہ بولنا. جھوٹ بولو گے تو اس بات سے قیامت والے دن پکڑے جاؤ گے. یہ رواجی بات نہیں کر رہے آپ جس طرح آپ نے پہلے ویڈیو میں کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو الہام کیا تھا. محترم ریاض چیمہ صاحب یہی بات ہے. آپ لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی, کوئی ثبوت نہیں ہوتا, کوئی قرآن نہیں, کوئی حدیث نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں, بس اپنا فلسفہ, اپنی باتیں کر کر کے 2-2 منٹ 3-3 منٹ کی آڈیو آپ کھینچ تان کے جناب بنا کے چلو جی آپ سمجھتے جی ہم نے مناظرہ کی ہے, ڈیبیٹ کی اور جواب دی ہے. پھر آپ کہتے ہیں دیکھو جی میں 2-2 گھنٹے بات کی تم لوگوں سے, میں نے تو بڑے جواب دیے. یہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا طریقہ. کچھ بھی نہیں ہے. کچھ سوچئے خدا کے لیے, آپ سوچئے کہاں پہ کھڑے ہیں آپ لوگ. جی یقین جانے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں اور مجھے الہام ہوا ہے, یہ سچی بات ہے, بالکل سچی, یہ الہام ہوا ہے ہاں جی کہ میں بگیاڑ ہوں ہاں جی, اور سمجھ آئی کہ نہیں, زیب عربی میں زیب کہتے ہیں, میں وہ ہوں ہاں جی. اور یہ بھی الہام ہوا ہے کہ مرزا سینئر غلام قادیانی صاحب اور مرزا جونیئر محمد علی جیلمی صاحب یہ جھوٹے ہیں, فراڈی ہیں, تو بالکل جھوٹے ہیں. اور تو یہ اب دیکھیے اب آپ میرے الہام کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. چلیں ٹھیک ہے, آپ پھر ایسا کریں, یہ اتنا آسان تو نہیں ہوتا, تو ایک قسم اٹھا دیں قرآن کریم کے اوپر ہاتھ رکھ کے. تو قرآن کریم کو تو مانتے ہی ہیں نا, تو آپ یہ قرآن کریم کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا دیں, تو پھر ہم آپ کی بات کے اوپر غور فکر کریں گے. اچھا یہ صحیح ہے بھائی. مرزا قادیانی سے تم نے وہ قرآن کے اوپر قسم اٹھوائی تھی کہ مرزا قادیانی تیرے الہام کو ہم نے اس وقت ماننا ہے جب تو قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے بتائے گا تو پھر ہم نے ماننا ہے. واہ بھائی واہ, مرزا تو اٹھیا کلام ہی نا گاس چرن ٹر گئی نے. اور آگے بھی پھر آپ کی جو یہ پہلا الہام آپ نے بتایا نا, تو آئندہ بھی جو آپ کو الہام ہوئے اور ہر چیزیں جو آپ کو وہ بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ جو آپ کو پیغام دیتا ہے وہ ہمیں پھر ہم آپ سے وہ لیں گے, آپ سے پوچھیں گے, سیکھیں گے, تو پھر دیکھیں گے کہ آپ کو مان لیں گے. کیا خیال ہے؟ یا پھر کیلے تو مدینہ جا کے بیچیں گے نا آپ. الہام کو پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے. مرزا صاحب نے جناب جو ان کے دل دماغ میں آتی تھی وہ چیز اس کا نام انہوں نے الہام رکھا ہوا ہے. الہام یہی ہے, ہر مسلمان کو الہام ہوتا ہے, دل کے اندر اللہ پاک کوئی چیز ڈالتا ہے وہ الہام ہے. ہر مسلمان, یہ گروپ کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ہر بندے کو کوئی نہ کوئی الہام تو ہوتا ہی ہے. اللہ پاک کی رہنمائی کرتا ہے, اللہ مومن کو بندے کو سمجھاتا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے, تو دل کے اندر ایک اچھائی آتی ہے, یہ الہام ہے اور کیا ہے ہاں جی. تو اس چیز کا نام آپ لوگوں نے وہ جناب مرزا صاحب کی وہی رکھ دی ہے, اور جناب پتہ نہیں وہ کیا کیا اس کو بنا دی ہے کہ لو جی جس کو الہام ہوتا ہے وہ نبی ہے, رسول ہے, امام مہدی ہے, مجدد ہے. یہ تو آپ لوگوں کے اختراع ہے نا. الہام کیا ہے؟ واٹ از الہام؟ کس کو کہتے ہیں الہام بھائی؟ الہام تو مرزا صاحب نے تو وہ اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ جناب جانوروں کو بھی الہامات ہوتے ہیں. بتائیے, کافروں کو بھی انہوں نے کہا ہے جی الہامات ہوتے ہیں. تو بتائیے پھر الہام کو سمجھتے کیا ہیں آپ؟ کیا ہے الہام؟ او بھائی آپ نے میرے پریوار جو ہے نا آپ کا میرے پاس نمبر ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی اس میں ہمارا مناظرہ نہیں ہو رہا, کوئی بات نہیں ہو رہی وہاں پہ, ٹھیک ہے. آپ نے وہ آڈیو جو ہے نا بھیجی ہے بس اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ جی میں کیا چیز ہوں. جب سچ سامنے آ جاتا ہے تو پھر دائیں بائیں شائیں نہیں چلتا. آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلوا دیے میرے اللہ نے, یہی گواہی ہے آپ کے اپنے منہ کی. ہم آپ خود کو نہیں کہتے, ہم سمجھتے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں. او مربی جی میں دوبارہ کہتا ہوں, میں تو بگیاڑ ہوں, میں بگیاڑ ہوں قادیانیوں کے لیے, میں بھیڑیاں ہوں, زیبن ہوں, سمجھ آئی کہ نہیں.
کہلوا دی ہے، تو جیسے میرے منہ سے اللہ نے کہلوایا ایسے مرزا قادیانی کے منہ سے بھی اللہ نے کہلوایا ہے، وہ ذکر ہے، وہ دوبر ہے، وہ گنڈویا ہے۔ تو میری بات کو تو تم نے مان لیا، مرزے کی بات کو کیوں نہیں مان رہے؟ وہ کم از کم مرزے کی بات تو مانو۔ جس طریقے کا الہام مرزا قادیانی کو ہوا اسی قسم کا الہام مجھے ہوا، تو میری بات کو تم مان رہے ہو، تو مرزے کے الہام کو نہیں مان رہے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے جی۔ جی ابھی یہ قرآن پاک میرے سامنے ہے اور میں ہاتھ رکھ کے یہ قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ کی قسم مجھے الہام ہوا ہے کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹا ہے، کذاب ہے، فراڈیا ہے، اس کی کوئی بات سچی نہیں ہے۔ اور مرزا جونیئر جیل میں بھی اس کے بارے میں بھی الہام ہوا ہے، ہاں جی، کہ یہ بھی جھوٹا ہے، کذاب ہے، فراڈی ہے، ان کی کسی بات پر کوئی یقین نہیں کرنا۔ ہاں جی، تو اب تو یقین ہے آپ کو، چلیں کریں آگے بات کیجئے۔ اب ماننا ہے آپ نے، اب یہ مت کہیے گا نہیں یہ میں نے آپ کے الہام کو نہیں ماننا، کیونکہ اب اگر میرے الہام کا انکار کریں گے پھر مرزا غلام قادیانی کے الہامات کا بھی انکار آپ کو کرنا پڑے گا۔ آگے جی بس وہی اب لڑکیوں کی تصویریں سینڈ کرنی شروع کر دی ہیں، تو یہاں پر ڈیبیٹ ختم ہو گئی ہے دوستو۔ یہ حصہ اول تو یہ تھا اور یہ حصہ دوم ابھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو آج ابھی سٹریم ہوئی ہے یہ والی، مرزا یہ حضرت عمر اور گستاخ رسول کا جو منافق کو قتل کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، تو اس کے اوپر مرزا جونیئر جیلمی نے اور مرزا سینئر نے جو رد کیا، کہا کہ نہیں یہ کہانیاں، تو یہ سٹریم آپ نے لازمی سننی ہے۔ بڑی مزے کی بڑی علمی یہ سٹریم ہوئی ہے، اس میں ڈیبیٹ ہوئی ہیں، 2-3 ڈیبیٹ ہوئی ہیں، تو یہ آپ لازمی سنیے گا۔ ہماری رات کو سٹریم ہوتی ہے، روزانہ رات کو ہمارے اسی چینل کے اوپر، تو روزانہ رات کو ہمارے چینل پر لازمی تشریف لایا کریں، آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں، تاکہ جب بھی ہم لائیو آئیں تو آپ تک ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے اور آپ ہم سے جڑ سکیں۔ ندا ریپ کیس کے سلسلے میں کافی ویڈیوز یہاں پر موجود ہیں، تو جسٹس فار ندا الناصر یا ساری ویڈیوز آپ ملاحظہ کیجئے، آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ دعا گو رہیے گا، اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔